السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين۔ محترم و مقرر علماء کرام، محترم ناظم جلسہ فضیلت الشیخ شفیق احمد سراجی حفظہ اللہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور مسجد کے بغل میں بیٹھی ہوئی عزت مآب خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، پہلی بار آپ کے گاؤں کھکھری میں شرکت کا موقع ملا ہے اور کچھ ایسی باتیں کریں کہ شاید کسی کا اس سے بھلا ہو سکے۔ ابھی ہم اور آپ ظلم کی مذمت کے موضوع پر، بہترین موضوع تھا اور اس پر ہم سن رہے تھے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک خاص طبقہ جو ہمارے اور آپ کے سماج میں پایا جاتا ہے اور تقریباً ہر جگہ یہ طبقہ پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ میری مراد ہے یتیم۔ ضرورت ہے کہ یتیموں کے حق میں آواز اٹھائی جائے۔ جس بھی گاؤں میں آپ چلے جائیں، جس بھی سماج میں، جس بھی سوسائٹی میں اور جس بھی دور میں یتیموں کے اوپر ہمیشہ سے ظلم ہوتے چلا آ رہا ہے۔
ابھی بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یتیموں کے مقام کو پہچانیں۔ اسلام کی نظر میں یتیموں کا مقام کیا ہے؟ اسلام یتیم کو کیا مرتبہ دے رہا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو الگ الگ اعتبار سے کچھ نہ کچھ لوگوں کا کوئی نہ کوئی تعلق قائم کر کے رکھا ہے۔ کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم ہے، اس کی رعایا ہے۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی مالک ہے تو کوئی نوکر ہے، کوئی اس کا خادم، اس کا غلام ہے۔ کسی کے باپ کا سایہ اللہ رب العالمین نے اس کے سروں پر قائم اور باقی رکھا ہے، اور سماج کے اندر در در کی ٹھوکریں کھانے سے اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ کر دیا۔ تو بعض ایسے معصوم ہیں جن کے باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے، ان کے باپ کی جو مدت تھی زندگی میں وہ گزار چکے، دنیا سے جا چکے، ان کے بچے یتیم کہلائے۔ ہمیں ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دلوں کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انسان کو دو طرح بنائے۔ کچھ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اور نرم دلی یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نرم دلی اللہ رب العالمین کا ایک فضل ہے۔ رحم دلی، دل کی نرمی اور دل میں کسی کے لیے رحمت ہونا، رحم ہونا، یہ اللہ رب العالمین کا ایک فضل ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے اور آپ کی رحم دلی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی آپ اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ لوگوں کے لیے نرمی کرتے ہیں۔ تو رحم دلی یہ اچھی صفت ہے، یہ نبی کی صفت تھی۔ ہم غور کریں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہمارا دل نرم ہے یا نہیں، کیا ہمارے دل میں لوگوں کے لیے نرمی ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم سخت دل ہیں۔ سخت دل ایک بری چیز ہے۔ سخت دل اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ایک بڑی بری چیز ہے جو انسان کو مل جائے۔ اگر سخت دل آدمی کبھی بہت زیادہ نیک نہیں ہو سکتا ہے۔ سخت دل کبھی کوئی نبی نہیں ہوتا تھا، سخت دلی اللہ رب العالمین کو پسند بھی نہیں ہے، اور ایسا بندہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اپنے رب سے دور کر لیتا ہے۔ یہ مختصر سی تمہید۔ آئیے ذرا ایک سوال اب آپ کے روبرو کرتا ہوں اور اس کا جواب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یتیم ہونا عیب کی بات ہے؟ کیا یتیم ہونا یہ کوئی نقص اور کمی کی بات ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ اور اگر یتیم ہونا عیب کی بات ہوتی، یتیم ہونا اگر کمی ہوتی، اگر یتیم ہونا یہ عیب کی دلیل ہوتی، تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے محبوب کو یتیم نہیں بنایا ہوتا میرے بھائیوں۔ اور اللہ رب العالمین نے تو آپ کی یتیمی کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یتیمی کوئی منحوس چیز بھی نہیں ہے، یتیمی کے اندر کوئی نحوست نہیں میرے بھائی۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کی یتیمی کا جو تذکرہ کیا ہے، یہ نبی کی زندگی کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس سے آپ کا کوئی مقام نہیں کٹ جاتا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، جہاں نبی کی یتیمی کا تذکرہ قرآن میں اللہ کرتا ہے، اسی کلام پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی ہم نے تمہارے مقام کو بہت بلند کر دیا ہے۔ اگر یتیم ہونا عیب کی بات ہوتی تو اللہ نے نبی کا مقام اونچا نہیں کیا ہوتا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے میرے نبی کیا تجھے تیرے رب نے یتیم نہیں پایا؟ یعنی جب تو دنیا کے اندر آیا تھا تو یتیم تھا، یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا تھا۔ فآویٰ، تو اس نے تجھے ٹھکانہ دے دیا، اللہ رب العالمین تیرا سہارا بن گیا تھا۔ یہاں اللہ رب العالمین اپنے نبی کی بات بیان فرما رہا ہے، جب نبی دنیا میں آئے تھے وہ یتیم تھے، اللہ ان کا ٹھکانہ بن گیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو سہارا دے دیا تھا،
اے مسلمانوں، اگر تمہارے سماج میں، اگر تمہارے گاؤں میں، تمہاری سوسائٹی میں، اگر تمہارے محلے میں کوئی بھی یتیم بچہ پیدا ہو تو اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ اس کو سہارا دینا چاہیے، لہٰذا تم بھی اس کا سہارا بن جایا کرو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے بھٹکتا ہوا نہیں پایا تھا؟ تو بھٹک رہا تھا ہدایت کے لیے تو اللہ رب العالمین نے تجھ کو ہدایت دے دیا، اور یہاں تک کہ تجھے نبی بھی بنا دیا، تجھے قرآن جیسی عظیم کتاب بھی دے دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے مسکین نہیں پایا تھا؟ تو جب دنیا میں آیا تھا مسکین تھا، فقیر تھا، تلاش تھا، تو بڑا غریب و محتاج تھا۔ فَأَغْنَىٰ، تو اللہ رب العالمین نے تجھ کو بے نیاز کر دیا، اللہ نے تجھے پھر مالدار بنا دیا تھا۔ یہاں اللہ اپنے نبی کی یتیمی کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور آگے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو آڈر کیا کر رہا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے نبی آپ بھی یتیم تھے، اب آپ کان کھول کر کے سن لیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر تمہارے درمیان کوئی یتیم پایا جائے تو خبردار کبھی اس کے اوپر سختی نہیں کرنا، کبھی تم اس کے اوپر ٹارچر نہیں کرنا، کبھی تم اس کو پریشان نہیں کرنا۔ اچھا، کیا یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کسی یتیم پہ سختی کر سکتے تھے؟ اللہ اکبر، کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ہمارے نبی تو وہ ہے جو دشمن آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر آپ کے گلے کو کسنے کی کوشش کرے، آپ کے گلے کو دبانے کی کوشش کرے، نبی اس کو معاف کر دے۔ نبی اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قاتل کو سامنے پایا، حبار بن اسود کو، اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ بھلا ایک معصوم سے آپ یتیم کے اوپر سختی کیا کر سکتے تھے؟ دراصل یہ پیغام امت مسلمہ کو ہے، یہاں مخاطب تو نبی ہے لیکن یہ پیغام تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارے سماج کے اندر کوئی یتیم پایا جائے خبردار کبھی اس کے اوپر سختی نہیں کرنا۔ ہمارے نبی یتیم تھے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اور جب کوئی یتیم تھا تو یتیمی کا درد وہ زیادہ سمجھے گا۔ اللہ کے نبی راشن لینے کے لیے بیت المال جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ کئی دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، وہی کھجوروں پہ گزارا ہو رہا ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، آگ جلے چول جلے کئی دن ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی گئے، راشن لے کر کے آ رہے تھے، لیکن جب گھر میں پہنچتے ہیں تو خالی ہاتھ۔ حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے، راشن کہاں ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ میں راشن لے کر کے آ رہا تھا، راستے میں دو یتیم بچے مجھے مل گئے اور دونوں نے اپنی اپنی یتیمی کی شکایت کر ڈالی۔ دونوں نے کہا ہمارے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے دونوں یتیموں کو دونوں تھیلا پکڑا دیا اور میں خود خالی ہاتھ آ گیا ہوں۔ حضرت عائشہ نے سنا، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کو بانٹیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں بھی تو کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو، اے میری پیاری بی بی عائشہ، تو نہیں جانتی ہے کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے، ابھی تو تیرا باپ دنیا میں زندہ ہے، مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کہ یتیمی کتنا زیادہ دردناک چیز ہوتی ہے۔ جب بچہ یتیم ہو جاتا ہے، جب بچپن میں اس کے باپ کا سہارا چھن جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ دنیا کتنا زیادہ ظلم کرتی ہے، کتنا زیادہ مستحق اور محتاج ہوتا ہے۔ اے عائشہ، اس بات کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کا یتیموں کے ساتھ معاملہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے محمد رسول اللہ کو ماننے کے دعوے دار، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اگر تم ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، نبی کی زندگی میں
نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. پھر نبی کا چلنا سنت, نبی کا بیٹھنا سنت, نبی کا اٹھنا سنت, نبی کا معاملہ کرنا سنت. آپ یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے, اس چیز میں بھی وہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہونے چاہیے. صرف نماز میں نہیں, صرف روزہ میں نہیں, صرف صدقہ خیرات میں نہیں. کیا نبی کو ہم نے صرف اسی بات کے لیے نبی مانا ہے؟ نماز کیسی پڑھے, جنازہ کیسے کرے, غسل کیسے دے؟ میرے پیارے ساتھیوں, نبی کی زندگی ہمارے لیے اتنی محدود نمونہ نہیں, بلکہ آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے. کاش ہم نبی کو زندگی کے ہر پہلو میں نمونہ بنا سکتے ہیں. اگر کسی کو نبی کی زندگی کا یہ معاملہ بھی متاثر نہ کر سکے تو نبی کی دوسری حدیث غور سے سنیں. انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین. اللہ کے نبی بیان فرما رہے, کل قیامت کے دن جب میں جنت میں چلا جاؤں گا, میں اور یتیم کو پال پوس کر کے بڑا کرنے والا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, فی الجنت کہاتین, دونوں جنت میں ایسے ہوں گے. کیسے؟ حدیث کے الفاظ دیکھیں, وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ. اللہ کے نبی نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر دیا, جیسے ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں, ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں, کوئی دوری نہیں. ایسے وہ یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا, کل قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ میرا پڑوسی بن کر کے رہے گا. چاہیے نبی کا ساتھ, یتیموں کے ساتھ اچھا کرنا شروع کر دیجیے. اللہ کے نبی یتیموں کے ساتھ کیسے تھے, اور نبی یتیم کو دیکھ کر آپ کتنے نرم دل بن جایا کرتے تھے, یہ دیکھنا ہے تو حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالی عنہما کا معاملہ اٹھا کر کے دیکھیں. حضرت بشیر بیان کرتے ہیں, غزوہ احد کے دن اللہ کے نبی سے میری ملاقات ہو جاتی ہے. میں نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا, اے اللہ کے نبی میرے باپ کا کیا حال ہے؟ غزوہ احد کے دن یہ سوال کر رہے ہیں. ان کے باپ غزوہ احد میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے. اللہ کے نبی سے اپنے باپ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی جب اس معصوم سے بچے کا یہ سوال سنتے ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے پیارے بیٹے, تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, تیرے باپ اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے. اللہ رب العالمین تمہارے باپ پہ رحم فرمائے. اتنا سننا تھا, وہ معصوم سا بچہ جسے اپنے باپ کے انتقال کی خبر نہ تھی, جیسے اپنے باپ کے انتقال کی خبر اپنے کان سے سنتا فوراً رونے لگتا ہے, اس کی آنکھ میں آنسو ہے. جب اللہ کے نبی نے اس معصوم سے یتیم کی آنکھ میں آنسو دیکھے, اللہ کے نبی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے الفاظ سنو, اے میرے پیارے بیٹے, اس کو تو خاموش ہو جا, تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے. اما ترضا ان اکون انا ابوک, اے میرے پیارے بیٹے, اگر آج کے بعد سے میں تیرا باپ بن جاؤں, آج کے بعد سے میں تیرے باپ کی جگہ لے لوں, میں تیرے باپ کی طرح تیری دیکھ ریکھ کیا کروں. وَتَكُونَ عَائِشَةُ أُمَّكَ, اور میری پیاری, میری جو سب سے قریبی بیوی عائشہ ہے, اگر یہ آج کے بعد سے تیری ماں بن جائے, اما ترضا, کیا یہ بات تجھے پسند آتی ہے یا نہیں, کیا اس بات کو تو قبول کرتا ہے یا نہیں. اللہ کے نبی غریبوں کے ساتھ معاملہ کر کے بھی تسلی دیتے تھے. آپ اس کو راشن دے دیے, آپ سب کچھ کیے, یہاں بات الفاظ سے تسلی دینے کی تھی. اس ٹائم کے بچہ پریشان ہے, اللہ کے نبی نے وہ بھی دیا, اور اللہ کے نبی اس کی کفالت بھی کر رہے ہیں. جب تسلی بھرے الفاظ سنتا ہے, کسی بڑے آدمی کی تسلی انسان کو بہت سکون دے سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کے طریقے پہ چلتے ہوئے آپ اس یتیم کا سہارا بن جائیں. کہنے لگا اللہ کے نبی, بالکل مجھے یہ بات بڑی پسند آئے گی, میرے باپ آپ پہ قربان جائیں, مجھے یہ بات پسند ہے کہ آپ میرے باپ بن جائیں, اور آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر میری ماں کے مقام میں آ جائے اور میری کفالت اس انداز میں کرے جیسے میرے ماں باپ کیا کرتے تھے, تو یہ بات میرے لیے بڑی شرف کی ہوگی. اور آئیے ذرا یتیموں کے ساتھ دیکھیں. امیر لوگوں جن کو اللہ نے تھوڑا سا نواز دیا ہے, آپ کا یتیموں کے ساتھ رویہ دیکھو, نبی کا یتیموں کے ساتھ رویہ دیکھو, زمین آسمان کا فرق کیوں نظر آ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں,
میں اور حضرت عباس کے دو معصوم سے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے بچپن میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ بچے تو دھول میں کھیلا کرتے ہیں، گرد و غبار ان کے کپڑے میں لگے ہوا کرتے ہیں. اللہ کے نبی کسی ضرورت کے تحت اپنی سواری سے جا رہے تھے. اللہ کے نبی کا گزر اسی بچے کے پاس سے ہو گیا. معصوم سا چھوٹا سا بچہ، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کے باپ کا انتقال ہو چکا. عبداللہ کے بیٹے باپ حضرت جعفر، ان کا انتقال ہو چکا. معصوم سا بچہ کھیل رہا ہے. جب اللہ کے نبی اپنی سواری سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی کسی کام سے جا رہے تھے، آپ کی نظر اس یتیم بچے کے اوپر پڑ جاتی ہے. آپ نے فوراً اپنے ساتھیوں کو آرڈر کر دیا، ارفعوا ھذا الیہ. آپ نے اپنے سفر کو روک دیا. آپ جس ضرورت سے جا رہے تھے اپنی سواری کو وہیں پہ روک دیا. اس معصوم بچے کی عزت کرتے بھی آپ نے اپنی سواری کو روک دیا. اے میرے ساتھیوں، یہ معصوم سا یتیم بچہ، ارفعوا ھذا الیہ، تم اسے میرے پاس اٹھا دو. اللہ کے نبی نے اس کو اٹھا کر اپنی سواری پہ بٹھا لیا، اپنے بغل میں بٹھا لیا. وہ 4 ویلر گاڑی نہیں بلکہ وہ اونٹ یا گھوڑا یا خچر کی سواری. اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنے پاس بٹھا لیا. ظاہر سی بات ہے کہ بغل میں بٹھانے سے آپ کے کپڑے بھی گندے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا کہ میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے. یہ یتیموں کی عزت ہے، یہ یتیموں کا احترام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں، اسے تسلی دے رہے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اے اللہ تو آل جعفر کا والی بن جا، تو ان کو ضائع اور برباد مت ہونے دینا. اگر آپ یہ چاہتے ہو آپ کا دل نرم ہو جائے تو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، اور ایک سوال کے ساتھ، کیا یتیم کا ہونا کسی سماج کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، اس میں کچھ فائدہ ہے یا فائدے سے خالی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یتیم کا ہونا یہ فائدے سے خالی نہیں، ہر حال میں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. وہ کیسے؟ آئیے مسند احمد کی ایک حدیث دیکھتے ہیں جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آ کر سوال کر رہا ہے، اے اللہ کے نبی، میں اپنے دل کو بہت ہی زیادہ سخت پاتا ہوں. اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ایسا کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ جس سے میرے دل کی سختی ختم ہو جائے، میرا دل نرم پڑ جائے. اللہ کے نبی کا جواب سنو، ان اردت تلین قلبک، اے میرے پیارے ساتھی، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، اگر تو اپنے سخت دل کو نرم کرنا چاہتا ہے، فطعم المسکین، تو آج کے بعد سے مسکینوں کو کھانا کھلایا کر. وامسح راس الیتیم، اور تو یتیم بچے کو تلاش کر اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیا کر، تو اس کی دیکھ ریکھ کر لیا کر، تو اس کی کفالت کر لیا کر. وامسح راس الیتیم، اگر تو یہ دو کام کر لیتا ہے، تیرے دل کی سختی کو اللہ رب العالمین ختم کر کے تیرے دل کو نرم بنا دے گا. اگر کوئی اپنے دل کی سختی کو ختم کرنا چاہتا ہے، یتیموں کے ساتھ اپنے معاملے کو بہتر سے بہتر بنا لے، انشاءاللہ دل کی سختی ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑا نسخہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. آئیے سورۃ الفجر سے کچھ آیتیں اٹھاتے ہیں، اور ایک بہت بڑی بات جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے دولت سے نوازا تھا اور اچانک سے اللہ نے ان کی دولت کو چھین لیا ہے. دیکھا ایسے لوگ؟ اس کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے، دولت کے چھن جانے کی بہت وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الفجر کے اندر بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اور اسے نعمت دیتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو عزت سے نواز دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ اسے عزت دیتا ہے، نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اللہ رب العالمین جب اس کو دولت دے دیا کرتا ہے، تو وہ لوگوں کے درمیان یہ باتیں کرتا پھرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میری عزت رکھ لی ہے، میرے رب نے میری تکریم کی ہے.
وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب کسی بندے کو اس کا رب آزمایا کرتا ہے، فقدر علیہ رزقا، آزمانے کا طریقہ یہ اللہ کا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، دولت دینے کے بعد اس کی دولت کو وہ چھین لیا کرتا ہے، فیقول ربی اہانن، وہ بندہ پھر شکایت کرتا ہے، وہ بندہ لوگوں کے درمیان یہ کہا کرتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے دولت دینے کے بعد میری دولت کو چھین لیا۔ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، اے میرے بندے یہ نہیں سوچنا میں نے تیری دولت کو ایسے چھین لیا ہے، میں نے تیری دی ہوئی دولت کو ایسے بلا کسی وجہ کے نہیں چھینا ہے، بلکہ وجہ اگر تو جاننا چاہتا ہے کان کھول کر کے سن لے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے، وجہ یہ تیری دولت کو چھیننے کی وجہ یہ، اور اس کی جو سب سے اہم وجہ وہ یہ کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کیا کرتے ہو، تم یتیموں کا احترام نہیں کیا کرتے ہو، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے بھی نہیں۔ یہ دو کام جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری دی ہوئی دولت کو چھین لیا ہے۔ مالدار لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اگر اللہ نے نوازا ہے، اگر تم نے یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، اگر تم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارا نہیں، ہو سکتا اللہ تمہاری دولت کو چھین لے۔ اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے، اللہ نے ڈرایا ہے ایسے لوگوں کو۔ اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے، ایک بہت بڑی پوائنٹ ہے۔ جب بات یتیم کی آتی ہے تو اللہ نے یتیم کا حق یہ بتایا ہے کہ اس کی تمہیں عزت کرنی پڑے گی، لیکن بات جب مسکین کی آئی تو اللہ نے صرف کھانا کھلانے پہ کافی سمجھا اس کو۔ مسکین ہے، غریب لاچار ہے، کھانا کھلا دیا تمہارا حق ادا ہو گیا۔ اور کھانا کھلانے کی کئی شکل ہو سکتی ہے، گھر پہ کھانا بنا کے بلا کے کھلا دو، کھانا بنا کر اس کے گھر پہ بھیجا دو، یا راشن کی کٹ اس کے گھر پہ بھیجا دو، یہ کھانا کھلانے میں شامل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ مسکین ہے، یہ غریب کا معاملہ تھا بس۔ لیکن جب بات یتیم کی آتی ہے، یتیم کا حق اتنا کمتر نہیں کہ اپنے گھر پہ کھانا بلا کر کے کھلا دیا اس کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ نے یتیم کو کھانا کھلانے کی بات ہی نہیں کی، بلکہ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، اے میرے بندو تمہیں یتیم کی عزت کرنی پڑے گی۔ اور یتیم دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یتیم مالدار بھی ہو سکتا ہے اور یتیم غریب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہوتا یتیم کو کھانا کھلا دو تو یتیم دو طرح کے ہوتے ہیں، غریب یتیم کو آپ کھانا کھلاتے یہ تو ٹھیک تھا، بات سمجھ میں آتی ہے، وہ آپ کے کھانے کا محتاج ہے، مستحق ہے، لیکن مالدار یتیم، ارے بہت سے مالدار یتیم دیکھے ہم نے جن کے پاس بہت سارے لوگوں سے زیادہ دولت ہے، باپ اچھا خاصا کروڑوں میں کما رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے تھے، ان کے پاس دولت بہت ہے، یتیم ہے لیکن مالدار ہے۔ تو اگر اللہ نے یتیم کو صرف کھانا کھلانے کی بات کی ہوتی تو مالدار یتیم کا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہمارے اوپر۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی، بات کرنے کا انداز اللہ کا دیکھو۔ اب اس یتیم کی بھی آپ کو عزت کرنی پڑے گی، آپ کو اس کا احترام کرنا پڑے گا، اس سے مل کر کے آپ کو سلام اور حال خیریت معلوم کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے گھر پہ جانا پڑے گا، آپ کو اپنی مجلس میں بلانا پڑے گا، کبھی آپ گاڑی سے جا رہے ہو مل جائے آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھانا پڑے گا، اپنی کرسی پہ بٹھانا پڑے گا، اپنے درمیان اس کو عزت دینی پڑے گی۔ یہ یتیم کی عزت ہے۔ اور اگر یتیم غریب ہے تو اس کو کھلانا پلانا اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہی اس کی عزت ہے۔ قرآن میں یہ بلاغت ہے جس کی کوئی مثال دنیا کی کسی کتاب میں نہیں مل سکتی ہے۔ یتیم کی عزت کرنا سیکھو۔ اور اگر ہمیں دیکھنا ہے لوگ کیسے یتیم کی عزت کرتے تھے تو آئیے ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو۔ بہت مالدار، بہت بڑے محدث، بہت پرہیزگار انسان، بڑی دولت سے اللہ نے نوازا تھا ان کو۔ ایک بار وہ حج کے لیے نکلے، شہر مرو کے رہنے والے ہیں، وہاں سے نکلے حج میں اور پورے قافلے پوری ٹیم کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں جب تھکاوٹ ہوتی ہے ایک بستی کے بغل میں پڑاؤ ڈالنے کی کوشش کیا، یہاں تھوڑی دیر آرام کرے اس کے بعد چلے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک پرندہ تھا راستے میں، وہ مر گیا تو اس کو انہوں نے ایک کوڑے دان میں ڈالنے کا حکم دے دیا، یہیں پہ پھینک دو اس کو۔
اور اس کے بعد قافلے والے روانہ ہو گئے، لیکن خود وہاں پہ رکے ہوئے ہیں، خود رکے ہیں کسی ضرورت کی وجہ سے، ابھی تھوڑی دیر میں جا کے قافلے والوں کے ساتھ میں مل جائیں گے۔ اچانک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک معصوم سی بچی کے اوپر پڑ جاتی ہے، جو بچی اسی کوڑے دان کے پاس جس میں پرندہ پھینکا گیا تھا وہاں پہ جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے پہلے زمانے کے کوڑے دان بہت ہی زیادہ گندے ہوا کرتے تھے، گاؤں کی ہر قسم کی گندگی وہاں پہ لا کر کے ڈالی جاتی تھی، وہاں سے کسی چیز کو اٹھا کر کے کھانے کی لاجت نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ معصوم سی بچی اسی کوڑے دان کے پاس جا رہی ہے اور وہاں سے اسی مرے پرندے کو اٹھا لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ منظر دیکھا، آپ انجان بن کر کے اس لڑکی کے پاس چلے جاتے ہیں اور آپ اس سے سوال کرتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی کیا بات ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ اس کوڑے دان سے کوئی چیز تو نکال کر کے لے کے جانا چاہ رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگی یہ دیکھو مرا ہوا پرندہ ہے اور اسی پرندے کو میں لے کر کے جانا چاہ رہی ہوں، میں یتیم ہوں، میرے گھر میں اور بھی معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گاؤں والے ہمارے سماج والے ہمارا کوئی خیال نہیں کیا کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بہت دنوں سے کھانا نہیں بنا ہے، آج اللہ نے ہمارے لیے بھی کھانے کا انتظام کروا دیا ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، بالکل ان کی آنکھیں بھر جاتی، آنسو سے رونا شروع کر دیتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں ایسے گاؤں والوں کے اوپر جو یتیم کی عزت نہیں کیا کرتے ہیں، جو یتیم کا احترام نہیں کیا کرتے ہیں، ایسے یتیموں کی حال خیریت نہ معلوم کرنے والے گاؤں کی بستی والوں پہ بہت ہی حیرت کر رہے ہیں۔ فوراً اپنے قافلے کو بلاتے ہیں، اے میرے قافلے والوں واپس آ جاؤ۔ جب قافلہ واپس آتا ہے اپنے خزانچی کو بلا کر سوال کر لیتے ہیں، اے میرے خزانچی یہ بتاؤ تمہارے پاس اس وقت کتنا خزانہ موجود ہے؟ خزانچی جواب دیتا ہے 1000 دینار ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اور میں بتاتے چلوں کہ دینار سونے کا ہوا کرتا ہے، آپ معلوم کریں 1000 روپیہ نہیں بلکہ 1000 دینار ان کے پاس ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے صاحب، صدیوں پہلے بات، لیکن میرے ساتھیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی دولت وہ اپنے خزانچی سے گننے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب جواب ملتا ہے 1000 دینار ہمارے پاس موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کا جملہ آگے سنیں اور واقعی اس جملے کو پڑھنے کے بعد وہ حیرت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب ہم آگے حج کے سفر کو جاری نہیں رکھیں گے، اب ہم آگے حج کرنے کا پلان اپنا کینسل کر دے رہے ہیں، ہم اپنے شہر واپس چلے جائیں گے اور شہر جانے کے لیے صرف 20 دینار کی ضرورت پڑے گی، جو راستے کا خرچ پڑے گا صرف 20 دینار پڑے گا، بلکہ اس میں سے 20 دینار نکالنے کے بعد جتنا دینار بچ جائے 980 دینار یتیم اور معصوم بچوں کے حوالے کر دیا جائے۔ آج کے بعد ہم اپنے گھر واپس چلے جائیں گے اور حج کا ارادہ بعد میں کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ کون سا جذبہ تھا، یہ کون سی چیز تھی جس چیز نے ایسے لوگوں کو اپنے تمام جتنے ان کے پاس زیادہ راہ کی چیز ہوا کرتی تھی اپنی ضرورت کی چیزیں دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، قرآن کی آیتوں پہ ان کا بھروسہ ہوا کرتا تھا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، وہ یتیم کی عزت و احترام اس انداز میں بھی کیا کرتے تھے۔ مثال قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتا رہا ہوں، اور یہ واقعہ تو ہر گاؤں میں پیش آ سکتا ہے، یہ مثال آپ بھی قائم کر سکتے ہو۔ ایک گاؤں میں ایک جنازہ ہوتا ہے، جنازہ اٹھا، ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے اپنے پیچھے معصوم سے روتے بلکتے بڑے معصوم بچے چھوڑے، کوئی بیٹی 3 سال، کوئی 5 سال کی ہے، کوئی بیٹا 8 سے 10 سال کا، یہی تقریباً عمر رہی ہوگی۔ ایک آدمی بڑی باریکی سے دیکھ رہا ہے، اس کے معصوم سے بچے جو کچھ سمجھتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہوا ہے رونا چاہیے، کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے پہ رویا بھی جاتا۔ اللہ اکبر، جی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ کچھ معصوم چھوٹے بچے رو رہے ہوتے ہیں باپ کے انتقال پہ، اس لیے نہیں کہ باپ آج کے بعد ہمارے درمیان نہیں رہے گا، وہ اس لیے روتے ہیں کہ دوسرے لوگ رو رہے ہیں، اتنا رو کیوں رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے ان کو بھی رونا آتا ہے۔ ایسے معصوم یتیم، ایسے معصوم یتیموں کے اوپر ہمارا سماج ظلم کر رہا ہے۔
रो रहे थे सब, तो मैं भी फूट कर रोने लगा। ये उनकी वजह होती है। उन्हें नहीं मालूम कि हमारे बाप के मरने के बाद अब इसको कब्र में दफन किया जाएगा, अब इसके ऊपर मनोमन मिट्टी डाल दिया जाएगा। आज के बाद से कभी हम अपने बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखेंगे। उन्हें अल्लाह की कसम नहीं मालूम ये मंजर वो आदमी देख रहा था। चीखो पुकार से पूरी फिजा में आवाज गूंज रही है, बाप का इंतकाल हो चुका है, कोई औरत बेवा हो चुकी है, तो न जाने कितने बच्चे आज के बाद से यतीम हो चुके हैं। हो गया जनाजा मिट्टी, 2-4 महीना गुजर गया। इत्तेफाक से आने वाले रमजान में जो 3 से 4 महीने के बाद पड़ा, एक और जनाजा उसी गांव से उठा, एक और आदमी का इंतकाल होता है। ये आदमी फिर उस जनाजे में जाता है, कब्रिस्तान पे गया, जनाजा पढ़ा, मिट्टी दिया, दुआ मांगा और कब्रिस्तान पे खड़ा ही था कि इसकी नजर उस मासूम से यतीम बच्चे के ऊपर पड़ जाती है जिसके बाप का इंतकाल अभी चंद महीने पहले हुआ था। वो दर्द फिर से ताजा हो जाता है, वो बातें फिर से उसके दिमाग में गर्दिश करने लगती है। मेरे प्यारे साथियों, उस यतीम को देखकर इसका दिल बेकरार हो जाता है। यतीम की इज्जत करना चाह रहा है, अब सोचता है कि हम यतीम के लिए कुछ कर सकें। ये ख्याल आता है उसी कब्र पर खड़े होकर, उसके पास खुद चलकर जाता है। बच्चे को अपने पास नहीं बुला रहा है, जबकि मकाम में उससे ज्यादा था, ओहदे में उससे ज्यादा था, मरसब में उससे ज्यादा था। मेरे प्यारे साथियों, इस बात ने उसे बिल्कुल नहीं रोका कि वो मासूम से बच्चे के पास खुद चल करके जाए। और जाने के बाद सवाल क्या करता है, मेरे बेटे तेरी ईद के कपड़े का इंतजाम हुआ कि नहीं? बच्चा नाम में जवाब देता है, सर हिला देता है, नाम है ना, अब तक हमारे ईद के कपड़े नहीं आए, चंद दिन बचे थे ईद में। दिल पर ठेस पहुंचती है। जब इसका बाप जिंदा था, बाप होते हुए अपने बच्चों को कभी मायूस नहीं होने देता है। दुनिया की खाक भी छाननी पड़े तो खाक छान लेता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए ईद की खुशियां जरूर घर में ला करके मैसर कर देता है। जीते जी अपने बाप की कदर कर लो मेरे भाइयों, बाप के इंतकाल के बाद बहुत पछताओगे। वो अजीम हस्ती एक बार अगर हमसे रूठी तो कभी हम उसकी शक्ल देखने को तरस जाएंगे। ये आदमी वहीं पे इरादा करता है, इस बच्चे को अभी और आज मैं कपड़े दिला के लाऊंगा इंशाअल्लाह। फौरन अपनी बाइक पे बिठाया, दोपहर के बाद, जोहर के बाद वो जनाजा पढ़ा गया था। चिलचिलाती हुई धूप है, रमजान का महीना है, मुंह सूखा है, रोजा उसका खला हुआ है, परेशान हाल है, पसीने से डूबा है। इस बात ने उसे बिल्कुल कोई फिक्र में नहीं डाला कि मेरी कंडीशन इस वक्त क्या है। बच्चे को अपनी बाइक पे बिठाया, मार्केट में जाता है, अच्छी दुकान से उसके लिए शॉपिंग कराता है, आधा 1 घंटा अपना वक्त लगा करके रोजे की हालत में उसको शॉपिंग करा करके उसके घर के पास दरवाजे पे ला करके छोड़ रहा है। अगर यह आदमी चाहता तो गांव के बाहर भी छोड़ सकता था, लेकिन उस बच्चे के दरवाजे के पास छोड़ने का मकसद यह था, ये आदमी उस बच्चे को देखना चाह रहा था कि क्या इतना कुछ करने के बाद इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई या नहीं, क्या मैं इसे खुशी दे सका या नहीं। जैसे वो मासूम सा बच्चा उस आदमी की मोटरसाइकिल से नीचे कदम रखता है, दोनों हाथ में कपड़े के थैले लेके अपने घर में खुशी से दाखिल होता है, मुस्कुरा रहा था। जब ये आदमी उसकी मुस्कुराहट को देखता है तो खुश हो जाता है कि मैंने इस यतीम बच्चे को मुस्कुराहट दे दिया, मैं इस यतीम बच्चे के किसी काम आ गया हूं, आज मैंने इसे ईद की खुशियां वापस दे दी हैं। शायद इस बच्चे को बाप के रहने की कभी तो एहसास जिंदगी भर रहेगी, लेकिन कपड़े ना होने का गम आज नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये आदमी चाहता तो इफ्तार होने का इंतजार भी कर सकता था, वो इफ्तारी का इंतजार कर लेता, उसके बाद उस बच्चे को कपड़े दिला देता, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, रोजे की हालत में गया और रोजे की हालत में उसको खुशी पहुंचाई, उसके घर में चंद खुशियां बांटने वाला। और अगर उस वक्त रोजे की हालत में घर वालों की जबान से अगर कहीं इसके लिए दुआ के अल्फाज निकल जाएं और वो घर वाले अगर इसके लिए दुआ कर दें तो शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी उसको मिल सकती है। कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, अगर तुम यतीम की इज्जत नहीं करोगे हम तुम्हारी दौलत छीन लेंगे। डरो ऐ मालदारों, कहीं अल्लाह तुम्हारी दौलत ना छीन ले। डरो ऐ मालदारों, कहीं तुम्हें यतीम का ख्याल न करने की वजह से अल्लाह दी हुई दौलत तुमसे वापस ना ले ले और तुम पछताते फिरो, अल्लाह ने मेरी इज्जत देने के बाद मेरी इज्जत मुझसे छीन लिया, मुझे अल्लाह ने जलील कर दिया। तो कान खोल करके सुनो, इसकी वजह यह भी हो सकती है कि तुम यतीम का ख्याल नहीं किया करते थे। भाई जितने लोग कम से कम नजर इधर रखे ताकि हम आपसे बात कर सकें, अगर सब चेहरा नीचे करेंगे तो बात करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए।
الحمدللہ ہماری بہنیں سن رہی ہیں پیچھے سے، چند لوگ ہی ہیں، لیکن آپ خطیب کو دیکھ کر کے سنیے تاکہ ہم آپ سے بات کریں. آپ سب سر نیچے رکھیں گے تو ہم کس کو دیکھ کر بولیں گے؟ تو کچھ ایسے معاملات بھی ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے ابھی بھی اس دنیا میں ہیں. لیکن بہت سارے ہمارے وہ بھائی جو اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس آدمی کا انتقال ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہونے دو، اس کے بعد ہم اس کی زمین اور جائیداد پہ قبضہ کریں گے. ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، ایسے بہادر لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو معصوموں کے اوپر ظلم ڈھا کر لگتا ہے کہ ہم بہت بہادری والا کام کر رہے ہیں. قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ یتیموں کا مال کھانے والوں کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے انداز میں اس الفاظ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، بے شک جو لوگ ظلم کر کے یتیموں کا مال کھایا کرتے ہیں، جو چھین کر کے یتیموں کا مال ظلم کر کے کھایا کرتے ہیں، انما ياكلون في بطونهم نارا، حقیقت میں یہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھرے جا رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو لوگ یتیموں کا مال دنیا میں چھین کر کے کھایا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگ کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، ایسے لوگ تو سیدھا جہنم کے اندر جانے والے ہیں. حالانکہ وہ نمازی بھی تو ہو سکتے ہیں، وہ روزے دار بھی ہو سکتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دنیا کے اندر کسی بھی یتیم کا مال کوئی چھین کر کے کھایا کرتا تھا، وہ آدمی پھر جہنم کے اندر جانے والا ہے. غور کریں یتیموں کا مال کھانے والے. اور میں آپ سے بولتا ہوں، اگر آپ ذمہ دار ہیں، اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، گاؤں کا آپ ذمہ دار ہیں، یا آپ کو اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دے کر کے رکھا ہے، تو آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جی چاہتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، بڑا دلچسپ واقعہ. امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، 40 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے، جس سے بڑے بڑے کافر یہودی اور عیسائی دشمن کانپا کرتے تھے، جن کا نام سن کر کے بڑے بڑے دشمن کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جن کو دیکھ کر کے شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جایا کرتا تھا. لیکن جب بات نرم دلی کی آتی ہے، بات جب لوگوں کے حقوق کی آتی ہے، تو اپنے آپ کو ایسا جھکاتا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سماج کا کوئی سب سے زیادہ غریب آدمی یہاں پہ کھڑا ہے. بڑے الگ انداز کے انسان تھے وہ. دن میں حکومت کا کام دیکھ رہے ہیں، رات کو نکل جاتے تھے رعایا کا حال اور خیریت معلوم کرنے کے لیے. یہ ان کی عادت ہوا کرتی تھی. ایک رات گشت کرنے کے لیے نکلے، رات میں چکر لگا رہے، کسی ضرورت مند کی کوئی بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو شاید میں اس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک آدمی کے اوپر پڑ جاتی. رات میں وہ آدمی بار بار چکر لگا رہا تھا، کبھی یہاں بھاگ رہا ہے، کبھی وہاں بھاگ رہا ہے. حضرت عمر سمجھ گئے کہ شاید یہ آدمی پریشان حال ہے، شاید اس آدمی کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. حضرت عمر اس کے پاس جاتے سوال کرتے ہیں، اے میرے بھائی کیا بات ہے؟ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت پریشان حال ہو، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، شاید میں تمہارے کوئی کام آ سکتا ہوں. وہ آدمی حضرت عمر کو پہچان نہیں پاتا ہے. بات کرنے کا انداز کتنا نرم رہا ہوگا اور آپ کی سادگی کیسی رہی ہوگی کہ وہ آدمی دیکھ کر کے اندازہ نہیں کر پاتا کہ یہ تو امیر المومنین ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، 40 لاکھ مربع میل کا حاکم ہمارے سامنے کھڑا ہے. کہنے لگا میں اس وقت کسی عورت کی تلاش میں پھر رہا ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے، ڈیلیوری کے ٹائم ہماری بیوی ہے اور اس ٹائم بھی کسی عورت کی مدد کی ضرورت پڑا کرتی ہے. میں اسی تلاش میں بہت دیر سے پھر رہا ہوں لیکن مجھے مدد کے لیے کوئی عورت نہ ملی. حضرت عمر اس کو فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم تھوڑی دیر تک یہیں پہ ٹھہرنا، میں جا کر کے آتا ہوں اور جب تک میں نہ آؤں تم یہیں پہ رہنا. حضرت عمر اسی رات میں اپنے گھر پہ جاتے ہیں اور اپنی پیاری بیوی کو جگاتے ہیں، اے میری پیاری بیوی
آؤ تم میرے ساتھ چلو. رات میں اپنی بیوی کی نیند کو خراب کر دیا, نیند سے اس کو اٹھا کر کے ڈسٹرب کر دیا. ایک عورت کا ایسا معاملہ ہے, ڈیلیوری کے ٹائم پہ کسی عورت کی ضرورت ہے اور کوئی عورت رات میں نہیں مل پا رہی ہے, چلو تمہیں اس کی مدد کرنا چاہیے. اب آج کل کے زمانے کی عورتیں ہوتی اور اتنے بڑے آدمی کی بیوی, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی معمولی سے غریب کے گھر میں اپنی قدم رکھے گی, اور وہ بھی ڈیلیوری کرانے. ہم دایا ہیں, تم نے ہم کو کوئی بھنگن سمجھا ہوا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, امیر المومنین کی بیوی نے ایسا کوئی جملہ نہیں بولا تھا. ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے آپ کو لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق کی بیوی جواب دے رہی ہے, اے میرے پیارے شوہر کوئی بات نہیں, جیسا آپ کہہ رہے ہو آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلیے, میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر فاروق اس آدمی کے پاس اپنے بیوی کو رات میں لے کر پہنچ جاتے ہیں. اے میرے پیارے ساتھی چلو اپنے گھر پہ, یہ میری بیوی ہے, میں اپنی بیوی کو تمہاری بیوی کی مدد کے لیے لایا ہوں. وہ آدمی آگے آگے جا رہا ہے, حضرت عمر فاروق اس کے پیچھے پیچھے. گھر مل جاتا ہے, یہ میرا گھر ہے. حضرت عمر اور وہ آدمی باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عمر کی بیوی اندر اس عورت کی مدد کے لیے چلی جاتی ہے. وہ آدمی ایک جانب کھڑا ہے اور حضرت عمر فاروق دوسری جانب کھڑے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق کی بیوی نے اندر سے آواز لگائی اور مارے خوشی کے حضرت عمر فاروق کو امیر المومنین کے خطاب سے نواز دیتی ہیں. اے امیر المومنین, اے خلیفۃ المسلمین, اے مسلمانوں کے امیر بادشاہ, خوش ہو جائیے, اس عورت کے یہاں تو بچہ پیدا ہوا ہے. اتنا سننا تھا, وہ آدمی جو باہر انتظار میں کھڑا تھا وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی معمولی آدمی ہے, ہماری مدد کرنے والا کوئی بہت ہی معمولی آدمی ہوگا. جیسے کان میں امیر المومنین کی صدا جاتی ہے, پیر اس کا کانپ جاتا ہے, بالکل پریشان ہو جاتا ہے. اس وقت رات کے اندر اس وقت مدد کرنے والا اور اپنی بیوی کو رات میں جگا کر کے لانے والا یہ خلیفۃ المسلمین ہو سکتا ہے. ہم نے تو اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میرے پیارے ساتھیوں, اگر اللہ نے آپ کو کوئی منصب دیا ہے, اگر اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے, اگر اللہ نے آپ کو کوئی مقام دیا تو اتنی زیادہ آپ کی اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جایا کرتی ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے بھائی, اسلام لوگوں کی مدد کے لیے بہت زیادہ ابھارتا ہے. سورۃ المعون پڑھا ہے آپ نے, کئی بار پڑھا ہوگا. ارأیت الذی یکذب بالدین, یاد بھی ہوگی سب کو, ہے نا جی. آئیے ذرا اس سورت کو دیکھیں, اللہ نے یتیموں کا ذکر کیا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین, اے میرے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو یتیموں کو دھکے دیا کرتا ہے, جو یتیموں کو سختی کے ساتھ ڈانٹ کر کے دھتکار کر کے بھگا دیا کرتا ہے. یہ کون آدمی ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, دین کو دھتکارنے والا, دین کی تکذیب کرنے والا, دین کا انکار کرنے والا کون آدمی ہے؟ یہ ایسا آدمی ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, جو یتیم کو دھکے دے کر کے بھگا دیا کرتا ہے, جو یتیم کو دھکے دے کر کے دھتکار کر کے اپنی منزل سے اپنی جگہ سے بھگا دیا کرتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور یہ آدمی مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارا بھی نہیں کرتا ہے. دو چیزوں کا ذکر کیا, مسکین کو کھانا کھلانے پہ نہ ابھارنا, ایک تو خود نہیں کھلاتا, دوسرا کسی کو حکم بھی نہیں دیتا, کسی کو ابھارتا بھی نہیں ہے, کسی کو جذبہ بھی نہیں دلاتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلایا کرو, اور یتیموں کو دھکے دیتا ہے. یہ آدمی کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے, دین کو جھٹلانے والا ہے. پتہ یہ چلا کہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا کبھی دیندار نہیں ہو سکتا ہے. وہ آپ کو نمازی نظر آئے گا, وہ روزے دار نظر آ سکتا ہے, وہ حج کر کے آ سکتا ہے, وہ حاجی کہلا سکتا ہے, لیکن وہ دیندار نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, جو یتیموں کو دھکے دے دیا کرے, جو یتیموں کو مار کر کے بھگا دیا کرے, جو یتیموں کو اس کا حق نہ دیا کرے. ارأیت الذی یکذب بالدین, اے میرے نبی یہی وہ آدمی ہے جو دین کو جھٹلانے والا ہے. دین کو جھٹلانے والا دیندار کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت معاملہ ہے یتیموں کا. اور بتاؤں آپ کو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں,
3 باتیں کی گئی ہیں. کسی نے کہا کہ یہ آیت جو نازل ہوتی ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کسی نے کہا کہ عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی، یہ کافر آدمی تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. پہلے وہ کافر تھے. جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں یہ اسلام قبول کیے. اس سے پہلے بہت ہی زیادہ سخت دل تھے وہ کافروں کے لیے. اور ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ہر ہفتے 2 اونٹ ان کے یہاں ذبح ہوتا تھا. بڑے مالدار تھے. 2 اونٹ ذبح ہوتا تھا، 2 بکرا نہیں. ہاں یہاں لوگ بکرا ذبح کر کے ان کے پیر جو ہے زمین پہ نہیں پڑتے. 2 اونٹ ہر ہفتے ذبح ہوتے تھے. اپنے یار دوستوں کو صرف پارٹی کے طور پہ کھلایا پلایا کرتا تھا. ایک دن ایسے اونٹ ذبح ہوئے، ایک یتیم ان کے پاس آتا ہے دروازے پہ اور کچھ مانگنے لگتا ہے. ڈنڈے کے زور سے ڈانٹ کر کے اس کو بھگا دیا واپس. چلو بھاگو یہاں سے. بعض علماء کہتے ہیں یہ آیت اس ٹائم پہ نازل ہوئی. بعض علماء اور تیسری بات بھی کی گئی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوتی ہے. یہ ایک یتیم اور معصوم سے بچے کا سرپرست تھا، یعنی اس کا مال اس کی دولت اسی کے حوالے رکھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ وہ یتیم ابو جہل کے پاس اپنا مال مانگنے کے لیے آتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق. جب وہ معصوم سا یتیم اس کے پاس اپنا مال مانگنے کے لیے آتا ہے، ابو جہل اس کو ڈانٹ کر کے بھگا دیتا سختی کے ساتھ، اور اس کا مال اس کو واپس نہیں دے رہا ہے. ابو جہل کے پاس مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی موجود ہیں. جب ابو جہل نے یتیم کو ڈانٹ کر کے بھگا دیا تو جو مکہ کے بڑے بڑے قریش کے سردار وہاں پہ موجود تھے وہ مذاق اڑاتے ہیں اس بچے کا اور استہزاء بھرے انداز میں کیا کہہ رہے ہیں، اے بیٹے ایسا کرو، جب ابو جہل تمہاری دولت تمہیں واپس نہیں دے رہا ہے تم محمد کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ جاؤ محمد کو سپورٹر بنا کر کے لاؤ، محمد کو سفارشی بنا کر کے لے آؤ. بس وہ مذاق میں بول رہے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ کیا محمد کے پاس جائے گا، اور محمد کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ چھوٹے سے بچے اور اس یتیم کے لیے اپنا وقت نکال کے ابو جہل کے پاس آئے گا. اتنی مجال کہاں اس کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے مذاق میں. اور اس بچے نے اس بات کو دل پہ لے لیا اور چلا گیا اللہ کے نبی کے پاس. اے اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے، ابو جہل مجھے میری دولت نہیں واپس دے رہا ہے، آپ ابو جہل کے پاس چلے انصاف دلا دیں مجھے. اللہ کے نبی کسی ضروری کام میں بزی تھے. فوراً جیسے اس یتیم بچے نے اپنی یتیمی کا حوالہ دے ڈالا، اللہ کے نبی میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی فوراً اس بچے کے ساتھ آتے ہیں اور فوراً آنے کی دلیل کیا بنتی ہے آگے کا واقعہ آپ کو بتائیں گا. اللہ کے نبی آنے میں تاخیر نہیں کر رہے. جیسے بچہ آپ کو بلانے کے لیے جاتا ہے اللہ کے نبی فوراً اسی بچے کے ساتھ آ جاتے ہیں اور وہ بھی ابو جہل کے پاس آتے ہیں جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہے. وہ بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ اس کے اچھے خاصے تعلقات ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی اس وقت ڈر نہیں رہے کہ میں اتنی بڑی ہستی کے پاس جا رہا ہوں، میں اتنے بڑے مقام والے آدمی کے پاس جا رہا ہوں، کہیں میری جان کو خطرہ نہ ہو جائے، کہیں لوگ میرے اوپر پل نہ پڑے، لوگ مجھے مارنا نہ شروع کر دیں. جیسے ابو جہل اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے محمد آئی رہا تو سچ مچ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے دیکھا فوراً کیا بولتا ہے اہلا وسہلا مرحبا، ویلکم، آئیے. محمد کیسے آنا ہوا، آئیے ذرا فرمائیے کیا بات ہے بھائی. اب وہ مکہ کے بڑے بڑے جو سردار قریش پریشان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو سوچ رہے تھے یہ تو اوپر سے اس کے اوپر پل پڑے گا اور یہ تو ویلکم کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے جیسا جیسا بتایا لڑکے کے مطالبے کرنے کے مطابق ابو جہل نے وہ دولت وہ مال اس کو واپس دے دیا. اللہ کے نبی لڑکے کو لے کر واپس چلے گئے. جانے کے بعد مکہ کے جو قریش کے سردار تھے بڑے بڑے، انہوں نے کہا کہ ابو جہل ایسا لگ رہا ہے کہ تو بددین ہو چکا ہے. ارے اب تک تم نے محمد کی عزت کبھی نہیں کیا تھا، آج یہ ہو کیا گیا ہے، تم نے محمد کی اتنی عزت کیسے کر لی. معاملہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بددین تو نہیں ہو چکا، کہیں محمد کے دین کو تو نہیں قبول کر لیا ہے. اس نے کہا لوگوں میں بددین نہیں ہوا. تب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب محمد میرے پاس آیا تھا میں نے دیکھا اس کے بغل میں نیزے تھے. نیزہ سمجھ رہے نا، وہ دھاردار چیز،
اور مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا اگر میں محمد کی بات نہیں مانا انہیں نیزوں سے کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دے، جبکہ اللہ کے نبی ساتھ میں نیزہ نہیں لے کر آئے تھے، کوئی ہتھیار لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ اللہ کی طرف سے دکھایا گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نہ تو نبی کو پسند تھا نہ تو نبی کو گوارا تھا یہ بات کہ اس یتیم کے اوپر ظلم کیا جائے، نہ رب کو پسند تھا کہ یتیم کے اوپر ظلم کیا جائے۔ مدد کے طور پہ، معجزانہ طور پہ ابو جہل کو اس ٹائم پہ وہ نیزے نبی کے بغل میں نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ یتیم کی مدد ہو، اللہ چاہتا ہے کہ یتیم کی دولت اسے واپس ملے۔ اللہ کے نبی فوراً آئے تھے، تاخیر سے نہیں آئے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب یہ لڑکا آیا تھا شکایت لے کر اور اپنا مال جب مانگنے کے لیے آیا تھا تو سرداروں نے کہا تھا کہ محمد کے پاس جا کے دیکھو، اور جب اللہ کے نبی اس کے پاس آئے تو وہ سردار وہیں پہ موجود تھے۔ پتہ چلتا ہے اسی ٹائم پہ فوراً آئے تھے، دیر سے آتے تو شاید محفل برخاست ہو جاتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کتنے یتیموں کو حق دلا رہے ہیں، ہم گاؤں کے ذمہ دار ہیں، ہم گاؤں میں رہنے والے ہیں، ہمارے گاؤں میں کتنے یتیموں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم کتنے یتیم کو انصاف دلا پا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی یتیم آتا ہے ہم اس لیے اس کے سپورٹ میں کھڑے نہیں ہوتے کہ وہ نچلا طبقہ ہے، وہ دبا کچلا طبقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وجہ سے ہم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ موسم ٹھنڈ ہے، ہماری بہنیں باہر برآمدے میں بیٹھی ہیں، اور اب اس سے زیادہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھوں، اور تقریباً 1 گھنٹہ بھی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے آئیے ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم جب یتیموں کا مقام تو اتنا اونچا کر دیا ہے تو ہمیں بھی ان کا مقام سمجھنے کی تو توفیق عطا فرما، اور ان کا مقام سمجھ کر کے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، چاہے ہمارے بھائی ہو چاہے ہماری بہنیں ہوں، ہماری مائیں، مرد حضرات آپ ہمارے سامنے ہیں، آئیے ایک وعدہ کریں انشاءاللہ۔ کیا آج کے بعد سے یتیموں کی مدد کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ کیا کسی یتیم پہ کبھی ظلم ہونے دیں گے جانتے ہوئے؟ نہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یتیموں کی عزت کرنے کا جتنا احترام کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے اتنا تو اپنی سگی اولاد کے احترام کا حکم نے دیا ہے۔ علماء موجود ہیں، پوچھیں۔ بچوں کی کفالت کا حکم ہے، بچوں کی اچھی تربیت کا حکم ہے، لیکن اپنے بچوں کے احترام کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا، لیکن ایک یتیم کے احترام کا حکم دیا ہے، جس سے ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام یتیموں کی حفاظت فرمائے، اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جن بچوں کو یتیم بنایا ہے، اگر ہمارے جانکاری میں کوئی بچہ ہے تو ہم لوگ بڑھ چڑھ کر کے پوری ایک کمیٹی بنا کر کے ان یتیموں کی کفالت کریں انشاءاللہ۔ اگر ہم ایسا کر لے گئے تو نبی کی حدیث پہ ہمیں یقین ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، نبی کے ساتھ اگر جنت میں جانا ہے، نبی کے ساتھ اگر جنت میں پڑوس بن کر کے رہنا ہے تو بس بہت آسان سا کام ہے، یتیموں کی کفالت کر لیں، یتیموں کی دیکھ ریکھ کر لیں، ان کے دوا علاج کے اور ان کے کپڑے کے، ان کے پڑھائی لکھائی کے تمام خرچ کو برداشت کر لیں انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ مقام ہم کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔